یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر کتاب لکھ کر مومن تو نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر ایک کتاب لکھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات پر ایک کتاب لکھتا ہے، کفار کہتے تھے کہ یہ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، مانتے بھی تھے کہ یہ بہت اچھے انسان ہیں، ان کی اچھائی کی تعریف کرتے تھے، صادق اور امین کہتے تھے، لیکن مسلم نہیں ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کو تسلیم نہیں کیا۔ مومن وہ ہے جس کو اعتماد شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو، اور جسے وابستگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو۔ مومن وہ نہیں جسے بھائی مدد کو پکارے اور وہ قرآن کی آیات پڑھ کر سنانا شروع کر دے۔ مومن وہ نہیں جو وعدہ پورا نہ کرے، نماز پوری کر لے۔ مومن وہ نہیں جو منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ کر مسلمانوں پر انتشار پھیلائے۔ مومن وہ نہیں۔ فرقہ پرست حق پرست نہیں ہو سکتا۔ اسلام تو مسلمانوں کی وحدت و فکر عمل کا نام ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت ہمیشہ اسلام کے قریب رہے گی۔ وحدت و ملت سے جدا ہونے والا فرقہ اسلام سے جدا ہو جاتا ہے۔ شارحین اسلام کی طویل اور معکوس وضاحتوں نے فرقے تخلیق کیے ہیں۔ فقراء، فقہاء، علماء، ان کی نیت پر کوئی شک نہیں، ان کا تدبر درست ہے، ان کے دقیق نقاط درست ہیں، ان کے ارشادات بجا ہیں، لیکن مسلمانوں کی وحدت، ان کی تعمیر و ترقی کے لیے اسلام کے اتنے فرقے کس حد تک موزوں رہے؟ تاریخ شاہد ہے۔ اسلام کے شجر کو اتنے پیوند لگائے گئے، اسلام کے شجر کو اتنے پیوند لگائے گئے کہ اسلام دب کر رہ گیا۔ اسلام کا جو اصل رنگ تھا، اسلام کا جو اصل نکھار تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اگر میں ایک بات کرتا ہوں کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ سب فرقے اپنے اپنے مقام پر صادق ہیں، تو بھی فرقہ سازی کا عمل خوبصورت عمارت کو اینٹ اینٹ میں تقسیم کر دے گا، اور اسلام کا روب جمال جو باعث عروج و جمال تھا، جو باعث عروج و کمال تھا، زوال کا شکار ہو جائے گا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے ہر فرقہ وحدت و ملت کی طرف سفر کرے، اور ایک بار پھر وہی مقام حاصل ہو جائے جو اسلام کا حق ہے، اور یہ حق برحق ہے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے، ہمارے ہاں کئی لاکھ مساجدیں ہیں اور کئی لاکھ ائمہ مساجد ہیں، اس کے باوجود اس قوم کا حال یہ ہے، اس قوم کا عالم یہ ہے کہ معاشرے کی تمام برائیاں ہم میں موجود ہیں۔ ہم روزانہ صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، علماء کا وعظ و نصیحت سنتے ہیں، اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام نے کیا بتایا ہے، اور ہم کس طرف چل رہے ہیں۔ خدا رہا
اسلام کا بیان بہت ہو چکا، اب اسلامی عمل کا وقت ہے۔ اپنے سماج کی تطہیر اور اس کے بعد تطہیر نظام اور اس کے بعد تطہیر نظام دنیا منصب اسلام ہے۔ اسلام کے نام پر کیا ہو رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا برآمد ہو رہا ہے؟ مذہبی فرقے اور ان کے سربراہ دوسرے مذہبی فرقوں اور ان کے سربراہوں پر تنقید کر رہے ہیں۔ مقام توحید اور مقام رسالت کے تحفظ کے نام پر ایک گروہ دوسرے گروہ کا مخالف بنا ہوا ہے، جبکہ دونوں کلمہ پڑھتے ہیں، دونوں مسلمان ہیں۔ ابھی تک یا رسول اللہ کہنے یا نہ کہنے پر دلائل دیے جا رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے انداز فکر پر بہت کچھ کہا جا رہا ہے، اور اگر سچ کہوں تو ہر فرقے کے پاس ہر دوسرے فرقے کے لیے کفر کا فتویٰ موجود ہے، تو پھر مسلمان کدھر ہے؟ میرے خیال میں اس پاکستان کی جو کنٹری ہے اس کے اندر پھر کوئی مسلمان نہ ہوا، کیونکہ دیوبندی سنی کو، سنی اہل حدیث کو، اہل حدیث بریلویوں کو، ہر ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے اور اس پر طنز کر رہا ہے، اس پہ مذاق کر رہا ہے اور اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، بلکہ ان کے اوپر کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ کیا یہی اسلام ہے؟ کہ یہی طریقہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو سکھایا اور ہمیں اسی کی تلقین فرمائی؟ مسلمانوں کو اسلام کا ماضی سنا سنا کر ملت اسلامیہ کو قصہ ماضی بنایا جا رہا ہے۔ اسلام کے اندر اتنا اسلام ملا دیا گیا کہ اب نتیجہ صفر ہو گیا۔ ہر فرقہ اسلام کے نام پر اسلام سے علیحدہ ہو، حالانکہ اسلام وحدت ملت کا نام ہے۔ سیاسی اور سماجی تحریکیں اسلام کے نام پر قائم ہیں کہ اصل اسلام کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک مسلمان ملک کا معاشرہ دوسرے مسلمان ملک کے معاشرے سے مختلف ہے۔ صحیح اسلامی معاشرہ کہیں قائم نہ ہو سکا۔ اسلام ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس لیے سب کی غور کرنے والی بات ہے۔ ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک سے جنگ کر رہا ہے، دوسرے مسلمان ملک سے جہاد کر رہا ہے، مسلمانوں سے لڑ رہا ہے۔ کیوں لڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہر انسان کا، ہر مسلمان کا اسلام دوسرے مسلمان کے اسلام سے مختلف ہے۔ اسلام کے اندر ہی اسلام کے نام پر اسلام کو ملایا جا چکا ہے۔ ہم کو غور کرنا پڑے گا، یہ کیسا مسلمان ہے جن پر ابھی اسلام کا نفاذ ہونا ہے؟ یہ کیسا اسلام ہے جو ابھی مسلمانوں پر نافذ ہونا ہے؟ میلاد مصطفیٰ کانفرنس کچھ اور تقاضا رکھتی ہے، تبلیغی جماعت کچھ اور انداز اختیار کرتی ہے، علماء کی کانفرنس مشائخ کی کانفرنس سے الگ ہوتی ہے، بریلوی دیوبندی الگ الگ انداز ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے الگ ہے۔ ایک اسلام کے اندر کئی اور اسلام شامل ہو چکے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ آج کا مسلمان حقیقت کو کھو بیٹھا ہے۔ اسلام وحدت ملت کا پیغام لایا، اسلام اخوت اور بھائی چارے کا نام تھا۔ ہم تو اسلام کے نام پر تفریق کر رہے ہیں۔ اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ
مسلمانوں میں